ناظرین، میر علی نواز ناز والی خیرپور امام بخش کے بڑے بیٹے تھے۔ ان کی تربیت ولی عہد کے طور پر ہی کی گئی تھی۔ وہ بیرون ملک زیر تعلیم بھی رہے۔ آزاد فطرت رکھنے والی یہ شخصیت گیت و سنگیت سے بھی کافی دلچسپی رکھتی تھی۔ ویسے تو یہ شریفوں کا کام نہیں ہوتا، مگر گیت سنگیت کے سلسلے میں ان کا لاہور کی ہیرا منڈی میں بھی آنا جانا ہوا کرتا تھا۔ ایک بار وہاں سے گزر رہے تھے تو ایک آواز سنائی دی۔ یہ آواز ان کو بھا گئی اور پتہ چلا کہ یہ اقبال بیگم نامی کوئی خاتون ہے۔ پہلے تو انہوں نے انٹری کی کوشش کی، انہیں انٹری کی اجازت نہ ملی تو میر ناز نے اقبال بیگم کے کوٹھے پر دھن دولت لٹانا شروع کیا تو ان کی ان تک رسائی ہو گئی اور یوں ملاقاتوں کا آغاز ہوا۔ وہ اس کی آواز کے بعد ان کے حسن پر بھی فدا ہو گئے اور اس کو پیار سے بالی بالی پکارنے لگے۔ اس طرح اقبال بیگم بالی بن گئی۔ لیکن بالی کے بھائی اس ساری کہانی میں ولن کے طور پر سامنے آ گئے۔ ان کے بھائیوں کی کوشش تھی کہ میر ان کی بہن پر یوں ہی فدا رہے اور بالی اسے کبھی قبول نہ کرے۔ اس کے بعد کیا ہوا اس کہانی کی طرف ہم چلتے ہیں، مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو انفلیشیس کو سبسکرائب بھی کر لیں اور نوٹیفیکیشن بیل کو بھی دبا دیں تاکہ اس طرح کی بہترین اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ تو ناظرین، بالی کے بھائیوں نے دیکھ لیا تھا کہ ایک اچھا مرغا ہاتھ آ چکا ہے، لہذا بھائیوں کی جانب سے فرمائشیں اور تقاضے کیے جاتے جو میر ناز کی طرف سے فوراً پورے کر دیے جاتے۔ یوں یہ سلسلہ جاری رہا اور یہ خبر خیرپور میں والی ریاست میر ناز کے ابا حضور تک پہنچ گئی اور ان کے ابا حضور یعنی میر امام بخش نے انہیں واپس بلا لیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ مستقبل کے والی ریاست کوٹھے پر جائیں، مگر میر ناز پر بھوت سوار ہو چکا تھا۔ بجائے اس کے کہ وہ والد صاحب کا کہنا مانتے، الٹا انہوں نے والد صاحب کو قائل کرنے کی کوشش شروع کر دی کہ یہ کوئی عام خاتون نہیں ہے۔ میر ناز خود تو ریاست چھوڑ کر لاہور نہیں شفٹ ہو سکتے تھے، تو انہوں نے بالی کے بھائیوں کو راضی کر کے اسے خیرپور بلوا لیا اور ان کے عشق کا چرچا اب عام ہو گیا۔ اس سے ان کے والد مزید خفا ہوئے۔ یہ بات تو واضح تھی کہ میر صاحب کی نظر بالی پر اور بالی کی نظر ان کی دولت پر تھی۔ اب تک وہ اس تھوڑے سے عرصے میں 7-8 لاکھ کے زیورات اور جواہرات میر ناز سے لے چکی تھی۔ میر ناز کے چھوٹے بھائی برطانوی فوج میں میجر تھے جو پہلی عالمی جنگ میں لڑ کر آئے تھے۔ میر ناز نے ان سے کہا کہ آپ انگریزوں سے کہیں کہ والد صاحب کو سمجھائیں۔ بالی کے بھائیوں نے بھی سختی کر دی تھی، ان کی پریشانی اور بے قراری بڑھتی جا رہی تھی۔ میر ناز نے بمبئی کے گورنر کو بھی ایک خط لکھا کہ میں بالی سے محبت کرتا ہوں، اس کے جو بھائی ہیں وہ ملاقات میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے بہت سے پیسے بھی ہتھیا لیے ہیں۔ اس دوران میر امام بخش بیمار ہو گئے، بالآخر ان کی وفات ہو گئی، لیکن میر ناز کو 6 ماہ تک ان کی حرکتوں کی وجہ سے مسند پر بیٹھنے نہیں دیا گیا۔ وہ قول و قرار کر کے جیسے تیسے بالآخر گدی پر بیٹھ گئے اور خیرپور ریاست کے چوتھے والی بن گئے۔ کچھ عرصے بعد میر صاحب کی نجی زندگی کی عشقیہ داستان کو لے کر مخالفین نے ان پر حملے شروع کر دیے تو درباری مفکرین نے مشورہ دیا کہ میر صاحب ایک نئے مذہبی سلسلے کی بنیاد ڈالیں اور خود اس کے امام بن جائیں اور اس میں کچھ ایسے اصول وضع کریں کہ ان کا بالی سے ملنا درست ہو جائے تاکہ عوام کا خیال ان کی ذاتی زندگی سے ہٹ جائے۔ اس سلسلے کو دین اللہ کا نام دیا گیا۔ اس حوالے سے میر صاحب نے اپنے نام سے ایک تعارفی جریدہ بھی شائع کیا اور دین اللہ نام سے ایک خدائی تحریک کی بنیاد رکھی جس میں شرکت کے لیے تمام فرقوں کے مسلمانوں کو دعوت دی، لیکن اکبر بادشاہ کے دین الہی کی طرح یہ بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ ریاست کی باغ دوڑ ہاتھ میں آتے ہی میر ناز نے سب کو راضی کر کے شادی کر لی۔ میر ناز نے دل کھول کر خرچہ کیا۔ ریلوے اسٹیشن کی پھاٹک سے لے کر ان کے محل تک ان دنوں میدان ہوا کرتا تھا۔ یہ پورے میدان میں کیمپ لگائے گئے، گرمی کا زمانہ تھا اس لیے جھونپڑیاں بنائی گئیں اور ان پر پانی پھینکا جاتا تھا تاکہ ٹھنڈی رہیں، اور میر ناز کی اپنی رہائش اور شادی کی مجلس کے لیے بھی ایک ایسا ہی بہت خوبصورت اور قیمتی کیمپ بنایا گیا تھا۔ بے شرمیاں اس عروج پر تھیں کہ اندازاً 80 کے قریب طائفے لاہور، امرتسر، دلی اور بمبئی سے منگوائے گئے تھے۔ طوائفوں کی رہائش کے لیے ہائی اسکول اور بورڈنگ ہاؤس کی عمارتیں خالی کروا دی گئی تھیں جہاں سے طبلے کی تھاپ اور سرنگی کے سر سننے میں آتے تھے، گویا پورا خیرپور ہیرا منڈی بن گیا تھا۔
بہت بڑی تعداد میں مہمان تھے، ہر مہمان کی طرف ایک طائفہ کو روانہ کیا جاتا تھا۔ پورے ہندوستان سے تماش بین خیر پور میں جمع ہو گئے تھے۔ ناچ گانا، آتش بازی، جادو کے کھیل، مشاعرہ، قصیدہ خوانی، غرض کے عیش و تفریح کی جو بھی چیز تصور کی جا سکتی تھی وہ وہاں موجود تھی۔ خرچہ اس قدر ہوا کہ مجلسیں چلتے چلتے ریاست کا خزانہ خالی ہو گیا اور کئی روز طوائفوں کو اپنی فیس کی وصولی کے لیے دھکے کھانے پڑے۔ 1786 میں میر ناز کے آبا نے خیر پور کو اپنی تخت گاہ بنایا تھا۔ بعد میں میر فیض محمد نے یہاں فیض محل تعمیر کیا جو اس وقت کی جدید محلوں میں شمار ہوتا تھا، جس میں راجستھان کا طرز تعمیر بھی اب نظر آتا ہے۔ میر ناز کی 2 شادیاں پہلے سے تھیں، جن میں سے ایک خاندان میں سے اور ایک اجمیر کے کسی گھرانے میں سے تھی، وہ بھی عشق کی تھی۔ یہ ان کا دوسرا عشق تھا۔ میر ناز بالی کو اسی فیض محل میں لانا چاہتے تھے، مگر خاندان کی مزاحمت کی وجہ سے فیض محل میں بالی کو جگہ نہ مل سکی، تو اس لیے میر ناز نے بالی کے لیے الگ سے ایک بہت ہی عمدہ عمارت تعمیر کروائی جس کا نام دلشاد منزل رکھا گیا۔ دلشاد منزل کو بالی بنگلہ بھی کہا جاتا تھا۔ یہ عمارت 4 کمروں، ایک ہال اور بڑے باغیچے پر مشتمل تھی۔ اس وقت یہ عمارت موجود ہے مگر زبوں حالی کا شکار ہے، جس میں دراڑیں پڑ چکی ہیں۔ ہیڈ روم کی چھت پر جو پینٹنگز تھیں ان کو بھی وائٹ واش کر دیا گیا ہے۔ عمارت کی چھت اور بیڈ روم میں چاروں اطراف میں شیشے لگے ہوئے تھے جو 3D مناظر پیش کرتے تھے۔ ہال میں مشاعرے طرز کی محفل ہوتی تھی، باہر باغیچے میں محفل رچائی جاتی تھی۔ صبح کا آغاز رومانوی انداز میں ہوتا تھا۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ صبح کا آغاز کیسے ہوتا تھا۔ جی ہاں، صبح کا آغاز کچھ یوں ہوتا تھا کہ بالی کو گلابوں میں تولا جاتا تھا۔ ترازو کے ایک پلڑے میں بالی کو رکھا جاتا تھا اور دوسرے پلڑے میں گلاب ڈالے جاتے تھے۔ اس کے بعد میر ناز ان پر وہ پھول نچھاور کرتے تھے۔ جب کبھی وہ لاہور یا باہر جاتی، واپسی پر خیر پور اسٹیشن پر وکٹوریا بگی میں میر ناز ان کا استقبال کرنے راستے بھر پھول بچھاتے جاتے تھے۔ دلشاد منزل کے قریب دلشاد باغ بنایا گیا تھا جو اب تو کافی سکڑ گیا ہے، جہاں دونوں چہل قدمی کیا کرتے تھے۔ ساتھ میر واہ نامی نہر ہے جس کے پل کے درمیان جھولے باندھ کر جھولتے تھے۔ انہوں نے ایک خصوصی کشتی بھی بنوائی تھی جس میں سیر کے لیے وہ جایا کرتے تھے۔ صحرا میں بھی انہوں نے ایک پتھر کا تخت بنوایا تھا، اس کو پیر دلبر کہتے تھے، جس پر بالی کو بٹھاتے تھے اور انہیں سنتے سناتے تھے۔ ان کے عشق کا المیہ یہ تھا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بالی بیگم ناراض ہو کر لاہور چلی جاتی تھی۔ میر ناز کی معاشی حالت خراب ہوتی چلی جا رہی تھی، جبکہ بالی کے بھائی امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے تھے۔ بالی کے بھائیوں کی عیاشی کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ بالی کا ایک بھائی بگو میاں اپنی بیڑی برطانوی کرنسی کے نوٹ کو جلا کر سلگایا کرتے تھے، جس پر کنگ ولیم V کی تصویر لگی ہوتی تھی۔ وہ میر ناز کی کمزوری کو بھانپ چکا تھا، اس لیے بالی کو لاہور لے جاتا تھا اور اپنی فرمائش پوری کر کے واپسی ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ تو ایسا بھی ہوا کہ بالی روٹھ گئیں اور اس کو منانے کے لیے میر ناز نے ریاست کے لوگوں سے 1 سال کا ایڈوانس ٹیکس لیا۔ اس کے بعد ایک پوری ٹرین بک کروائی گئی جس میں پوری ریاست خیر پور کے معززین کی ایک بڑی تعداد کو گزارش کی کہ وہ ان کے ساتھ چلیں، اور وہ یہ ٹرین لے کر لاہور پہنچے اور بڑی مشکل سے بالی کو منا کر واپس لانے میں کامیاب ہوئے۔ بر صغیر میں تبدیلی کروٹیں بدل رہی تھی۔ علامہ اقبال جدا ریاست کا نظریہ پیش کر چکے تھے۔ گاندھی نے سول نافرمانی کی تحریک شروع کر دی تھی، جس کے اثرات خیر پور کے آس پاس کے شہروں سکھر، شکارپور اور دیگر پر بھی ہو رہے تھے، لیکن میر ناز ان سب سے بے خبر اور بالی کی نحوست میں پڑے غفلت کی نیند سو رہے تھے۔ ریاست چلانے میں مشکلات تو ہو رہی تھیں، انگریز سرکار کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ انگریز ناراض ہوتے کیونکہ وہ سارا خزانہ بالی کو منانے اور اس کی آؤ بھگت میں خرچ کر دیتے تھے۔ خزانہ اس قدر خالی ہو گیا کہ کچھ ماہ سرکاری ملازمین کو تنخواہ تک نہ مل سکی۔ یہ حال دیکھ کر برطانیہ سرکار نے حکومت کا انتظام ایک کونسل کے سپرد کر دیا، جس کی وجہ سے میر کے اختیارات کم ہو گئے۔ بڑی تک و دو کے بعد انہوں نے 3 سال کے بعد یہ کونسل ختم کروائی، اور وہ آئینی سربراہ تو تھے ہی، لیکن حکومت کا کاروبار ایک انگریز افسر کی نگرانی میں تھا۔ انہیں محدود وظیفہ دیا جانے لگا جس سے ان کا خرچہ پورا نہیں ہوتا تھا۔ بالی کے ان ناز نخروں اور یوں بار بار روٹنے کی وجہ سے ان کی محبت میں دراڑیں پڑنا شروع ہو گئیں۔ میر ناز ڈتی فقیر نامی ایک خاتون کے مرید ہو گئے جو انہیں صوفیانہ کلام سناتی تھی، جس سے ان کو راحت ملتی تھی۔ چینج اتنا آیا کہ امیری کے ساتھ ساتھ انہوں نے فقیری بھی اختیار کر لی۔
نارنجی چولا اور ننگے سر ہاتھ میں یکترا لیے عشق کی صدائیں لگاتے تھے۔ اور اب میر ناز ناراض بھی رہنے لگے تھے اور وہ کبھی کبھی بالی سے بھی روٹھ جاتے تھے۔ بالی کو احساس جاگنے لگا کہ میر ناز کا عشق حقیقی ہے، لیکن اس وقت تک دیر ہو چکی تھی۔ جب ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو محل چھوڑ کر صحرا میں خیمہ زن ہو گئے اور سختی سے منع کر دیا کہ بالی کو یہاں نہیں آنے دیا جائے، وہ ان کا چہرہ نہ دیکھیں۔ بالی پاگلوں کی طرح دلشاد منزل میں بھاگتی دوڑتی رہی اور لوگوں سے منتیں کرتی رہی کہ کسی طریقے سے میر ناز تک اسے جانے دیا جائے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ وہاں پہنچی تھیں، لیکن میر ناز کی ہدایت کے مطابق اس کو ملنے نہیں دیا گیا۔ یوں لاہور کی ہیرا منڈی سے شروع ہونے والی رومانوی داستان اپنے انجام تک پہنچی اور بالآخر سن 1935 کو میر ناز وفات پا گئے۔ اس وقت ان کی شادی کو صرف 10 سال ہوئے تھے۔ میر ناز کی امانت تدفین کوٹ ڈی جی میں کی گئی، جس کے بعد میت کربلا منتقل کر دی گئی۔ اس کے بعد 1967 یعنی 1967 کے قریب بالی بھی وفات پا گئی تھی اور بعد میں ان کو بھی کربلا میں میر ناز کے پہلو میں دفن کر دیا گیا تھا۔ تو ناظرین، یہ تھی خیر پور کی ایک عجیب رومانوی داستان۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا وقت ختم ہوا۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور اپنا بہت سا خیال کیجیے۔